الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر آتے تھے تو اپنا دایاں دست مبارک اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، کرتے ہوئے مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ جب آپ بیدار ہوتے تو یہ پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ سوتے وقت اور اٹھنے وقت کی دعا ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد ہمیں زندگی دی، یعنی کہ نیند کے بعد بیدار، یہ نیند ایک موت کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بارگاہ میں اکٹھے ہونا ہے۔ آگے حضرت یعیش بن تخفہ رضی اللہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے والد نے یہ بات بتائی ہے، ایک مرتبہ میں مسجد کے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کسی شخص نے اپنے پاؤں کے ذریعے مجھے حرکت دی اور بولا یہ لیٹنے کا طریقہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے صحیح اسناد کے ہمراہ ذکر کیا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی محفل میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے لیے گناہ ہوگا، اور جو شخص لیٹ جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس میں اس کے لیے گناہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام داؤد نے حسن اسناد کے ہمراہ روایت کیا۔ امام نبی فرماتے ہیں کہ جو تیرا تو میں تا پر زبر پڑی جائے گی، اس کا مطلب کسی چیز کا کم ہونا، اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بابو جواز ذل اس تلقائی علی القضاء و بدل احدى الرجلین علی الاخرى اذا لم یخف انکشاف العورۃ و جواز العقود متربعا و متحتبیا۔ یہ جو پیچھے روایت گزری ہے نا کہ آپ جو لیٹتے تھے وہ اس طرح تھا کہ آپ اس طرح رکھ لیتے تھے اپنے رخسار کے نیچے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے۔ آگے یہ گدی کے بل چٹ لیٹنا اور دو پاؤں میں ایک کو دوسرے پر رکھنا، جبکہ شرمگاہ کے بے پردہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور چوکڑی مار کر یا اکڑاؤ بیٹھنے کا جواز، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اگلی جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا، یعنی کہ اس طرح بندہ موڑ لیتا نا پاؤں کو اوپر رکھ لیتا، تو اس طرح یہ یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ نور الہدیٰ کا فصل فیما یثبت بہ الہلال وفی صوم یوم الشک وغیرہ۔ یہ فصل اس چیز کے بارے میں ہے جس سے چاند کا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یوم شک کے روزوں کے متعلق، یوم شک اور اس کے علاوہ کے روزوں کے متعلق ثابت ہوتا ہے۔ رمضان اس کے چاند کو دیکھنے کے ساتھ یا دور ہو شبان، یا پورا ہو جائے شبان 30 سے پورا ہو جائے شبان، اگر شک کو چاند کے دیکھنے میں تو بھی رمضان واقع ہو جائے گا۔ اور یوم شک کہتے ہیں کہ وہ جو ملا ہوا ہو 29 سے، یوم شک کہتے ہیں یعنی کہ 29 شبان کو یوم شک کہتے ہیں، اور مکروہ ہے اس میں ہر روزہ رکھنا، مگر نفل روزہ کہ اس پر یقین ہو کہ یہ میں نفل ہی رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بغیر کسی شک کے، اس کے درمیان اور دوسرے روزے کے درمیان شک نہ ہو کہ اب 29 کا روزہ رکھ رہا ہے، 30 کا روزہ رکھ رہا ہے اور شک ہو کہ نفل ہوگا تو وہ نفل رکھ لوں گا، اگر رمضان آ جائے گا تو رمضان کا روزہ ہوگا، تو اس طرح نفل رکھنا مکروہ ہے۔ اگر یقین کے ساتھ نفل کا روزہ رکھتا ہے تو پھر جائز ہوتا ہے۔ اگر شک ہو اس میں اور روزے کے درمیان تو وہ افطار کرے، نہ رکھے روزے کی حالت میں رہے اگر شک ہو تو، ٹھیک ہے، اگر یقین ہو تو پھر رہ سکتا ہے۔ اور مکروہ ہے
ایک دن کا روزہ رکھنا یا 2 دن کا شعبان کے آخر سے، نہیں ہے مکروہ اس کے اوپر. یعنی کہ جو بندہ آخری شعبان کی 29-30 کو روزہ رکھتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے یار چلو نفل رکھ لیتا ہوں، اگر رمضان کو ہوا تو رمضان ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ہاں اگر کسی بندے کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ رکھتا ہے سمار والے دن روزہ، اب قدرتاً آ گیا ہے 30 شعبان کو رمضان کا سوموار آ گیا، تو اب اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ وہ اپنی عادت کے مطابق رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ. وَمِنَا حَيْثُ، اور اسی سے یعنی کہ غایات سے. حیث مبنی ہوتا ہے مشابہ، مبنی المشابہ، مبنی للمشابہ. اس کے لیے غایات، اس کا غایات کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے، غایات کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے. اور جملے کی طرف اضافت کے لازم ہونے کی وجہ سے، جملے کی طرف اضافت لازم ہوتی ہے، اس جب بھی مضاف ہوگا جملے کی طرف مضاف ہوگا، اسی وجہ سے یہ مشابہ مبنی. اللہ تعالیٰ کا قول سَنَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، اب یہ غایات کے مشابہ ہیں، وہ اس طرح کہ ان کے جو مضاف الیہ ہے وہ بھی معذوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ معذوف ہوتا ہے، اور حیث کا مضاف الیہ بھی معذوف ہوتا ہے. جو پیچھے گزرے ہیں قبل اور بعد، ان کا مضاف الیہ معذوف ہوتا ہے، حیث کا بھی مضاف الیہ معذوف ہوتا ہے. جملے کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ من قبل وہ بھی جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، حیث یہ بھی جملے کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معذوف ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جملے کو مضاف الیہ بناتے نہیں ہیں، اس کو جب مفرد کی طویل میں کر کے مضاف الیہ بنانا پڑتا ہے، اسی وجہ سے اس میں غایت، اس کو غایت کہا جاتا ہے. اور کبھی مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف، کبھی جملے کی طرف ایسے مضاف ہوتا ہے، کبھی مفرد کی طرف. یہ وہی قاعدے ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. بہرحال جس طرح کے شاعر کا قول ہے شعر میں، اما ترا حیث سہیل طالی ان سنستدرجہم من حیث لا یعلمون کا ترجمہ ہے ہم جلد انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے. آگے شاعر کا قول ہے کیا تو سہیل کی جگہ میں نہیں دیکھتا کہ اس حال میں کہ وہ طلوع ہونے والا ہے. اب یہاں پر مکان سہیل تھا، کیا تھا؟ مکان سہیل تھا، مکان سہیل تھا. اب یہاں پر مکان کی طرف مضاف ہے، تو مکان سہیل یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، حیث. ٹھیک ہے، آگے. تو یہ حیث مکان کی شرط ہے، اس کا معنی، مکان کا معنی اس کی شرط ہے کہ مکان کی طرف مضاف ہوگا حیث. ٹھیک ہے، یہ کہ مضاف ہو جملے کی طرف، جملے کی طرف مضاف ہوگا. جیسے اجلس حیث یجلس زید، زید کے بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھا. اب یہاں پر حیث یہ یجلس زید جملے کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے، ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کس میں پڑھی ہیں؟ یا تو مفرد کی طرف مضاف ہوگا یا جملے کی طرف مضاف ہوگا. جملے کی طرف مضاف ہو تو اعراب کیا ہوگا؟ مفرد کی طرف مضاف ہوگا کیا ہوگا؟ شرط ہے تو وہ کیا ہوگا؟ تو یہ سارا آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے محنت کر کے. ٹھیک ہے، آگے آپ نے نکال کر آنا ہے.